السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانے جہاں کے بارے میں، جو کہ ARY ڈیجیٹل پر ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی شام 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک نشر کیا جائے گا۔ جی تو ویورز، آج اس کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے اور نشر بھی ہو گیا ہے، جو کہ شائقین نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس کو اسٹوری کو سمجھنے سے پہلے اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک شاہ صاحب دکھائے گئے ہیں جن کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک ان کا سگا بیٹا ہے، جبکہ 2 بیٹے جو ہیں وہ دوسری بیوی سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو پہلا بیٹا ہے اس کی ماں جو ہے وہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شاہ جی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تو دوسری طرف سٹوری جو ہے وہ ماں نور کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں، جو ایپیسوڈ 1 ہے وہ شروع ہوا، 2 باپ بیٹا جو ہیں وہ جاگنگ کر رہے تھے۔ یہ شاہ صاحب ہیں اور ساتھ ان کا بیٹا شہرام ہے۔ یہ جو دونوں ہیں یہ صبح صبح اٹھ کر جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شہرام ہے وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ پنکچوئل ہیں۔ تو جو شاہ صاحب ہیں وہ اپنی فیکٹری کا چکر لگاتے ہیں، وہاں جا کر وہ ملازموں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں۔ پنکھا بند ہوتا ہے وہ پنکھا چلا دیتے ہیں، پانی کا کولر خالی ہوتا ہے وہ بھی بھروا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی قدر کرو، جس طرح مشینوں کو ضرورت ہے اسی طرح انسانوں کو بھی ضرورت ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ تو دوسری طرف یہ ماں نور دکھائی گئی ہے۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ماں نور کی بہت ہی جلد شادی ہونے والی ہے۔ تو اس کی ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ تمہاری مہندی کیسی لگی ہے، کیونکہ تمہاری جو ساس تھی اس نے بہت ہی اچھی مہندی لگانے والی بھیجی تھی۔ تو یہاں پر جو یہ ماہ کی چھوٹی بہن ہے جو کپڑے لائی ہے، تو ماہ کو یہ سوٹ بہت پسند آیا ہے۔ تو یہ جو اس کی چھوٹی بہن ہے یہ اس کو کہتی ہے کہ بابا آپ کے لیے بھی لائے ہیں۔ تو ماہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے۔ یہ جو ماہ کے بابا ہیں اصل میں یہ شاہ صاحب کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب کی حویلی ہے، اور یہاں پر جو ان کی دوسری بیوی ہے وہ کافی بہت زیادہ مغرور دکھائی گئی ہے، اور ویسے تو شاہ صاحب کے سامنے وہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ شاہ امیر ہے جو کہ اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے، کپڑے بدلتے وقت بھی اور باہر جاتے وقت بھی اسے ہر وقت اپنی ماں یاد آتی ہے۔ تو دوسری طرف جو شاہ صاحب ہیں اس نے اپنی بیوی کو بھی بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور سارے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ماہ کا باپ ہے وہ شاہ صاحب سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے ہی ماہ کے لیے کپڑے بھیجے تھے اور اس کی چھوٹی بیٹی کے لیے بھی۔ تو یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا جو سا ٹرانسفر ہے وہ ادھر اپنی حویلی کے پاس ہی کرواتا ہوں۔ تو دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ جو ان کا ایک اور بیٹا ہے شاہ صاحب کا، جو دوسرا بیٹا ہے دوسری بیوی سے، وہ کافی زیادہ عیاش دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک لڑکی کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، تو اس لڑکی کا شوہر جو ہے وہ پاس ہی موٹر سائیکل ٹھیک کروا رہا ہوتا ہے۔ اس دفعہ تو یہ لڑکی بچ جاتی ہے، مگر آگے چل کے دکھایا جائے گا کہ پھر سے یہ اس لڑکی کو تنگ کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ماہ کی ساس ہے جو بہت زیادہ مغرور دکھائی ہوئی ہے۔ یہ ادھر گھر آتی ہے اور کپڑے دینے کے بہانے سے آتی ہے، مگر یہ گھر میں بہت سارے کیڑے نکال کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پینٹ کیوں نہیں صحیح طرح کروایا۔ یہ اپنی امیری کا یہاں پر بہت زیادہ ڈنڈا پیچتی ہے، جو کہ ماہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ماہ باپ سے جا کر کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی آتی ہیں ہمیں نیچا دکھا کر چلی جاتی ہیں۔ تو اس کا باپ اس کو خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے۔ تو دوسری طرف شاہ امیر کے ساتھ اس کے باپ کی جو کیمسٹری ہے وہ بہت اچھی دکھائی گئی ہے۔ جو اس کا باپ ہے وہ شاہ امیر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جبکہ تبریز کو یہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تبریز جو ہے وہ بہت زیادہ عیاش دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ کچھ سگنیچر چاہیے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ شاہ امیر جاؤ تم ہی سگنیچر کر دو، جس پر اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور ساتھ ہی تبریز بھی بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سے دستخط کر رہا ہے، کیونکہ ان کو بہت ہی زیادہ اس بات پر غصہ آتا ہے کہ جو شاہ امیر کا باپ ہے وہ شاہ امیر کو کس لیے اتنی زیادہ توجہ دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جب تبریز گھر آتا ہے تو شاہ امیر کا جو باپ ہے تبریز کو بہت ہی زیادہ ڈانٹتا ہے، کیونکہ تبریز نے بہت ہی زیادہ اس دفعہ پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں، بینک بیلنس اس کا بہت کم ہو گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ ڈانٹتا ہے کہ تم کون سا بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہو جو تم سارے پیسے خرچ کر دیتے ہو، تو تم نے یہ سب پیسے کس لیے خرچ کیے
ہیں جس پر بہت زیادہ غصہ آنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور اس کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب یہ ہسپتال جاتا ہے تو شامر اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور بچوں کی طرح روتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا آپ کے علاوہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، ماں کے مرنے کے بعد صرف آپ ہی تھے جنہوں نے میرا خیال رکھا، میں تو صرف اس دنیا میں آپ کو ہی جانتا ہوں، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ دنیا کا دستور ہے، سب کو جانا ہے، مگر جو شامر ہے وہ ضد پر ہوتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ تو یہ دوسری طرف جو اس کی ڈھولکی ہو رہی ہے ماہ نور کی، تو ماہ نور اس شادی سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی جو سسرال والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپنے مطلب اپنی امیری کا چرچا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ادھر ڈھولکی ہو رہی ہے، دوسری طرف جو اس کا شوہر ہے فون کر کے کہتا ہے کہ ہم زیادہ مہمان لائیں گے، اس لیے شادی پر کوئی اچھا سا ہوٹل ارینج کر لیں کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ امیر ہیں، تو ہم بھی امیر ہیں، اس لیے آپ تھوڑا انتظام اچھا رکھیں اور کھانا بھی اچھا رکھیں۔ جس پہ اس کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماہ نور کو یہ شو نہیں کروانا چاہتا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس پر ماہ نور بھی بہت زیادہ غصہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ جو شامر کا باپ ہے وہ بیٹھا کمرے میں سب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بچوں سے، تو تبریز آ جاتا ہے۔ وہ تبریز سے کہتا ہے کہ کچھ ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو، ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، جبکہ شامر جو ہے وہ ذمہ دار بچوں کی طرح جو ہے اس کی دیوائیوں کا خاص خیال رکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ تبریز جو ہے وہ لاپرواہ بچہ دکھایا گیا ہے۔ جو تبریز کی ماں ہے وہ بہت ہی زیادہ اندر اندر کڑتی سڑتی رہتی ہے کہ جو شاہ جی ہیں وہ کس لیے شاہ رام کا اتنا زیادہ کرتے ہیں مگر تبریز کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ تو ادھر شاہ رام کہتا ہے کہ ماں مجھے آج کی رات اپنے بابا کا خیال رکھنے دے، میں اپنے کمرے میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ تو یہ اپنے کمرے میں لا کر بہت زیادہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے اس کی ماں بہت زیادہ جل رہی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف جو ماہ نور ہے وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس رشتے سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں کیونکہ جب بھی میری ساس آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ غلط ہی بول کر جاتی ہے۔ جو شاہ رام کا جو باپ ہے وہ دوسری طرف اپنے پرسنل جو ان کا وکیل ہوتا ہے اس کو بلوا کر وصیت لکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان کو بلایا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ چائے بنوانے کے لیے چلی جاتی ہے اور یہاں بیٹھ کر جو اس کا وکیل ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاہ رام کو ساری ذمہ داریاں دے کر کچھ ٹھیک نہیں کر رہے کہ اس پہ اتنی ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، وہ کیسے سنبھالے گا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تبریز جو ہے دوسری دفعہ اس لڑکی کو چھیڑا ہوتا ہے کہ یہاں پر شاہ رام آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ایک بہت ہی زیادہ عزت دار باپ کے بیٹے ہو، تم پر ایسی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جس پر اس کا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے تم نے میری بےعزتی کی ہے۔ تو وہ اس لڑکی سے جو شاہ رام ہے وہ خود اس لڑکی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن تم گھر چلی جاؤ، تو اپنے بھائی کو ہے وہ ڈانٹتا ہے۔ اب پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو شاہ رام کا بھائی ہے نا تبریز، وہ گھر جا کر باپ کو الٹا کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو شاہ رام ہے اس نے آج میرے سے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، وہ ہم سے بڑا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سے بدتمیزی کرتا پھرے۔ تو جب شاہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ سب کچھ بابا کو بتا ہی دیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دو کہ میں نے وہ بدتمیزی کیوں کی تھی۔ تو جو اس کا بھائی ہے وہ کہتا ہے کیا ہو گیا اگر تبریز مذاق میں ایک لڑکی کو روک کر اس کو چھیڑ ہی رہا تھا؟ تو اس پر شاہ رام کہتا ہے کہ اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے کہ تم کسی لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ اس پر جو شاہ رام کا باپ ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو صرف ڈانٹا کیوں، تم نے اس کو تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ جس پر شاہ رام کہتا ہے کہ سگا بھائی ہوتا تو تھپڑ بھی پھول لگنا تھا، مگر اگر پھول بھی ماروں گا تو ان کو پتھر ہی لگے گا کیونکہ یہ میرا ستیلا بھائی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے جو تبریز کی ماں ہے وہ مطالبہ کر لے گی کہ تبریز کو بھی فیکٹری میں کچھ حصہ دیا جائے، جس پر اس کا باپ کہے گا کہ اب اصلیت تمہاری سامنے آ گئی ہے کہ تم کس قدر خود غرض عورت ہو۔ جس پر اس کی ماں دل میں سوچے گی کہ میں کسی کے بچے کو اتنا عرصہ پالنا، کوئی سانپ کا بچہ پالنا کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جس پر پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ عورت جو ہے یہ لالچی ہے۔ اب جو باپ بیٹا ہے وہ دونوں اب سمجھ جائیں گے اس بات کو بھی کہ یہ جو عورت ہے یہ لالچی ہے۔ اس کے بعد یہ شادی پر جائیں گے ماہ نور کی، جہاں پر ماہ نور کا شوہر اس سے بدتمیزی کرنے لگے گا، تو ماہ نور جو سی ہے وہ اس کو کھری کھوٹی سنا دے گی اور کہے گی کہ ایک لڑکی کو چھیڑنے کا مطلب تمہیں
اس تھپڑ سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح چھیڑتی ہیں۔ تو دوستو یہاں پر شاہرام اور اس کا باپی آئے ہوئے ہیں جو کہ اس لڑکی کو دیکھیں گے۔ یہاں پر جو مہنور ہے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور دیکھیے آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ کہانی میں کافی ٹوئسٹ آنے والا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری شروع ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر تو پہلے ایپیسوڈ میں اتنی زیادہ سٹوری کی سمجھ نہیں آئی، نہ ہی اتنا زیادہ کچھ شروع ہوا ہے سٹوری، تو اگلے ایپیسوڈ میں جا کر شروع ہوگی۔ تو امید ہے میرے ساتھ آپ جڑے رہیں گے۔ اگر آپ اس ڈرامے کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ کی امان۔